بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنی اور تمام بنی نوع انسان سے، اور یہاں تک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات جو میں اس حدیث پاک کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر بندہ، ہر مکتبہ فکر، ہر شخص، ہر عالم دین اس حدیث کو پڑھتا بھی ہے اور بیان بھی کرتا ہے، لیکن ہر کوئی مطلب اور معنی اپنے انداز سے لیتا ہے۔ تو میں چند دو چار مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن سے ہمیں یہ سمجھ آئے کہ محبت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ ایک ماں کا بیٹا گم ہو جاتا ہے اور وہ اضطراب کی شکل میں اسے تلاش کرتی ہے اور انتہا درجے کا بہت زیادہ پریشانی اس کو لاحق ہو جاتی ہے، جبکہ ایٹ دا سیم ٹائم جو اس کے ارد گرد ہمسائے کی خواتین ہیں، بچے کا کے گم ہونے کا اور لاسٹ ہو جانے کا، انہیں بھی دکھ ہوتا ہے، پریشان تو وہ بھی ہوتی ہیں، لیکن جو پریشانی، جو اضطراب، جو قلب، دل کی دھڑکن اور جو دماغ کی سوچ پر جس طرح اس ماں کے اثر انداز ہوتی ہے، وہ سارا واقعہ کسی اور کے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو کیفیت اس بیٹے کے گم ہو جانے پر ماں کی ہوئی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوئی ہے۔ تو کیوں نہیں ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ باقیوں کی حالت، باقیوں کی کیفیت اور اس طرح کی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ جو حالت ہے، یہ جو ماں کی دل کی کیفیت کا اس طرح بدل جانا ہے اور اس طرح اضطراب آ جانا ہے اور اس طرح پریشانی آ جانا ہے اور اس طرح تڑپنے لگ جانا ہے، یہ محبت کی وجہ سے ہے۔ تو اس میں دیکھیں، نہ کوئی ظاہری لباس محبت کی پہچان ہے، نہ کوئی اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا یا بولنا چالنا، بلکہ محبت انسان کے دل کی ایک کیفیت اور ایک حالت کا نام ہے، جو جس سے محبت ہو جاتی ہے یا جس سے محبت ہوتی ہے، وہ اگر نظر نہیں آتا یا اسے کوئی نقصان ہوتا ہے یا اس کے چاہنے والوں کو کوئی برا بھلا کہتا ہے یا ان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ بندہ جو اس شخص سے، اس ذات سے، اس ہستی سے محبت کرتا ہوتا ہے، وہ بالکل اسی ماں کی طرح مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک ہی اسکول کے اندر دو بھائی پڑھتے ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے اور ایک بڑا بھائی ہے۔ چھوٹا بھائی نرسری کلاس میں ہے اور بڑا بھائی 7 یا چھٹی کلاس میں ہے۔ اب چھٹی کلاس والے بڑے بھائی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی کو کسی نے مارا ہے۔ اب وہ 40 لڑکوں کی کلاس ہے، 50 لڑکوں کی کلاس ہے، سب نے یہ بات سنی ہے کہ فلاں بچے کو فلاں بچے نے مارا ہے۔ تو وہ جو بھائی ہے اس کا، وہ اپنی کلاس کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر اس کے ساتھ لڑتا ہے جس بچے نے اس کے بھائی کو مارا ہوتا ہے۔ اسے اس کا قصور بھی نہیں پوچھتا، اسے یہ بھی نہیں پوچھتا تم نے کیوں اس کو مارا، بس مارنے لگ جاتا ہے۔ اسے یہ جو جذبہ ہے اسے کلاس سے اٹھا کے لے جانا اور پھر اسے اپنے بھائی کے دفاع کے لیے تیار کر دینا، اور یہ جو جذبہ ہے اس کو اصل میں محبت کہتے ہیں۔ اسی طرح باپ ہے، باپ کا بیٹا اگر 1 2 4 دن 5 دن باپ کے ساتھ بیٹے کا رابطہ نہیں ہوتا یا تعلق نہیں ہوتا یا ملاقات نہیں ہوتی، تو باپ کی حالت بھی مختلف اور پریشان کن ہو جاتی ہے۔ یہ جو رشتوں سے تعلق ہے، یہ جو رشتوں سے لگاؤ ہے، یہ جو رشتوں سے کے ساتھ یہ جو ایفیلیشن ہے، اس کو یہ ہے محبت کی وجہ سے۔ یہ محبت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ جس شخص کے دل میں دوسرے سے محبت ہے تو محبت کی اصل علامت یہ ہے کہ اس کی حالت اس طرح ہو جاتی ہے۔ اب ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ سوچنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ہر چیز سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اگر ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا ذکر ہے، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پاک کا ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا ذکر ہے، کپڑوں کا ذکر ہے، مسکراہٹ کا ذکر ہے، زلفوں کا ذکر ہے۔ یہ جو سارے ذکر ہیں اگر ہمیں مل جائیں اور ہمارے دل کی ایک کو فرحت اور راحت ہو تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہ ملیں اور ہمارا دل، ہمارا باطن واقعتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مضطرب ہو، تڑپنے لگ جائے، تو اس کو ہم محبت کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے، کسی ظاہری عمل کو ہم محبت نہیں کہتے، کیوں؟ عمل اتباع میں ہوتا ہے اور محبت جو ہوتی ہے وہ شخصیت کے ذات کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی محبت پرسنالٹی کے ساتھ ہوتی ہے، محبت کسی کے جسم کے ساتھ ہوتی ہے، محبت کسی کے چہرے مہرے کے ساتھ ہوتی ہے، محبت کسی کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کہ اس کے عمل کے ساتھ۔ عمل سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ جب بندہ کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر اپنے محبوب کے ہر عمل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح کا لباس پہنتا ہے، اس طرح گفتگو کرتا ہے، اس طرح کا اٹھنا بیٹھنا بناتا ہے، اس طرح کی چال ڈھال بناتا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی کا ہر عمل کوشش کرتا ہے کہ اس طرح ہو جس طرح اس کا محبوب کرتا ہے۔ تو اس کو ہم اصلاً محبت کہتے ہیں۔ اگر اب ایک یہ کسوٹی ہے، ایک یہ پیمانہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بڑھ جائے، یعنی
تمہارے مال و متاع کی محبت، تمہارے کاروبار کی محبت، تمہارے وطن کی محبت، تمہارے ان گھروں کی محبت جن میں تم رہتے ہو، جن کو ہر وقت سنوارتے رہتے ہو، ان ساری چیزوں کی محبت اگر تمہاری بڑھ جائے، تمہارے خاندان کی محبت بڑھ جائے، تمہارے آباء و اجداد کی محبت بڑھ جائے، کس سے؟ محبت اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اور قرآن دین کی دعوت کی محبت سے۔ اگر ان تین چیزوں کی محبت سے دنیاوی محبتیں بڑھ جائیں تو فرمایا پھر انتظار کرو اللہ رب العزت کے عذاب کے آنے کا۔ یعنی اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور مومن اور اہل ایمان وہ ساری کائنات سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرے تو وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اور دین کے فروغ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ محبت کرے۔ تو وہ جو محبت کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ ہمارا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو تو ہمارے دل کی حالت بدل جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو ہمارے دل کی حالت بدلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کام کی بات ہو، کرنے کی بات ہو تو ہمارے دل کی حالت بدلے۔ یعنی ایک طرف ساری کائنات ہے، ایک طرف دنیا کی ہر نعمت ہے، دنیا کی ہر چیز ہے، اور دوسری طرف محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب کا حکم ہے۔ اگر ہم اللہ دنیا کی ساری خواہشات اور دنیا کی تمنائیں اور دنیا کی آرزوئیں، ہمارا دل یہ چاہے کہ ہم ان کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اس کو اصل میں محبت کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی دنیا میں لگے رہے، دنیا کے کام میں، دنیا کے کام کاج میں لگے رہے اور ادھر ہماری کوئی توجہ نہ ہوئی تو پھر یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے اور یہ ایمان بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہاں رک کر دیکھنا ہے، اپنے قلب کی، اپنے دل کی حالت کا تجزیہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہمارے دل کے کسی کونے خدرے میں ایسی محبت موجود ہے جس کو ہم محبت کہہ سکیں؟ ایسی کوئی تڑپ موجود ہے جس کو ہم حقیقی تڑپ یا حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کر سکیں؟ تو عمل بھی دو طرح کے ہیں، ایک عمل وہ ہے جو آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو کے کرنے سے ہمیں جنت ملے گی، اس کے کرنے سے ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور دوسرا وہی عمل آپ کرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں، آپ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، آپ کے من میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے محبوب نے کیا ہے، تو محبوب کی محبت میں آ کر وہی کام آپ کرتے ہیں، اور دوسرا حضور کی اطاعت میں آ کر وہی کام کرتے ہیں، تو دونوں کے کرنے میں فرق ہے۔ اگر اطاعت محبت کی وجہ سے کی جائے تو اس کا انداز ہی کچھ اور ہے، اس کے نتائج ہی کچھ اور ہے، اس کی روحانی سرور اور قلبی وجد ہی کچھ اور طرح کا ہے۔ اور اگر اطاعت کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے کہ اطاعت نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، یا جنت کے لالچ کی وجہ سے کی جائے تو اس کا انداز بالکل مختلف ہے، یا ثواب کی خاطر کی جائے تو اس کا انداز یا اس کے مقاصد بالکل مختلف ہیں۔ تو اصل جو مقصد ہے نا، اصل جو طریقہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ بندہ حضور سے محبت کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرے، صرف اس لیے کہ آپ یہ میرے محبوب کا عمل ہے۔ نماز پڑھے اس لیے کہ میرے محبوب نے پڑھی ہے، وضو اچھی طرح کرے اس لیے کہ حضور نے کیا ہے، یعنی ہر کام، دین کا ہر کام کرتے ہوئے وہ دیکھے کہ میں نے اس کا دل اسے اکسا رہا ہو کہ یہ کام تیرے محبوب نے کیا ہے تو بھی کر۔ جیسے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد نبی شریف کے سیر میں بیٹھے ایک دن گوشت تناول فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ یہاں بیٹھ کر امیر المومنین گوشت تناول فرمانے کا ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو آپ نے فرمایا مجھے بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جہاں پر بیٹھ کر گوشت تناول فرما رہے تھے، میں تو اپنے محبوب کے عمل پر عمل کر رہا ہوں، یعنی اپنے محبوب کی ادا کو پورا کر رہا ہوں۔ یعنی یہاں پر سوچنے کا انداز مختلف، دو طرح کی سوچ سامنے آتی۔ ایک سوچ یہ ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس سے ثواب ملے گا، دوسری سوچ یہ ہے کہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میرے محبوب نے یہ کام کیا ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اسی طرح عثمان غنی کے بارے ہی میں آتا ہے کہ آپ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت والہانہ عشق اور محبت کرتے تھے، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی مانگتے تھے یا کسی چیز کی طلب ہوتی تھی یا تقاضا ہوتا تھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال دولت ہر چیز ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یعنی ایک طرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی محبت ہوتی، حضور کی محبت ہوتی، اور ایک طرف دنیا کی محبت ہوتی، تو آپ دنیا کی محبت کو چھوڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی راغب ہوتے تھے۔ تو یہ اصل میں محبت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر اگر ہم اپنے آپ کا تجزیہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پر تنقید کریں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو کافر بنائیں، مسلمان محنت کریں، فتوے لگائیں، اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کریں، دل پر توجہ کریں، نگاہ کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور اگر ہمارے دل میں محبت رسول ہے تو پھر یقین جانیے کہ جس دل کے اندر محبت رسول آ جاتی ہے وہ دل ایمان کا اور جنتوں کی جگہ بن جاتا ہے، وہ دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے، وہ دل اللہ کا آنا جانا بسیرا بن جاتا ہے۔ مگر اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی ظاہری کردار میں، باطنی کردار میں اگر نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی اسلام ہمارے اندر اترا ہی نہیں ہے۔ ہم محبت کے دعوے دار ضرور ہیں مگر ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے، ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہیں۔ اس میسج کو
अच्छी तरह समझें और गौर करें, और गौर करने के बाद फिर अपने मन में डूब कर अपने दीन का, अपनी मोहब्बत रसूल का जायज़ा हम सबको लेना चाहिए, ताकि हम क़यामत के दिन जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाज़िर हों तो हमारे दिल मोहब्बत रसूल से खाली ना हो, ईमान से खाली ना हो, बल्कि ईमान से भरपूर हो। तो ये बहुत ही अहम मैसेज है, तवज्जो करने की ज़रूरत है, बैठ कर सोचने की ज़रूरत है, अपने दिल का तज्ज़िया, अपने दिल की हालत खुद देखने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो हमें मोहब्बत रसूल के लिए अपनी ज़िंदगियों में कुछ करना होगा। और मोहब्बत रसूल पैदा सिर्फ एक ही चीज़ से होती है कि जिसका जिक्र, जिससे मोहब्बत हो या जिससे मोहब्बत आप करना चाहते हैं, उसका जिक्र कसरत के साथ करें। जब आप जिक्र कसरत के साथ करते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मोहब्बत के दिल के अंदर उस शख्स की मोहब्बत के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें हकीकत हाल समझने की तौफीक अता फरमा, हमें ईमान की सही दौलत नसीब फरमा, हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में कूट कूट के भर दे, हमारे खाली दिलों को मोहब्बत रसूल से इजाद आबाद फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।